تو یہ اللہ تعالیٰ پھر یہود و نصارہ سے کنکلوڈنگ گفتگو کرتے وقت ایک اور یونیورسل ٹروتھ، اور یہ ٹروتھ بار بار قرآن میں مختلف جگہوں پہ آتا ہے، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْس، ڈر جاؤ اس قیامت کے دن سے جس دن کوئی جان کسی دوسری جان کے عوض قبول نہیں کی جائے گی۔ یہاں وہ مشرکین عرب کے جو سردار تھے وہ کہتے تھے کہ ہمارے پیچھے چلو، کل کو پکڑ بھی ہوئی تو ہم اپنا آپ پیش کر دیں گے، تمہیں چھڑوا لیں گے۔ اللہ نے کہا کسی جان کے بدلے کوئی نہیں۔ اچھا دنیا میں یہ عشق مشوقی میں ہوتا ہے کہ میں تیرے لیے جان دے دوں گا، اللہ کہہ رہا ہے کوئی قیامت دن کوئی عشق مشوقی کوئی اس طرح کی شو بھی کرنے کی کوشش کرے گا نا، ویسے تو کسی کی ضرورت نہیں کہ کام کر جائے، ٹھیک ہے، ایسے ہی عشق سارا نکل جائے گا، ایک صرف گرم سلاخ کسی نو پھیرو تو لگ پتا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو کوئی جان سے دوسری جان بدلے کے طور پہ قبول نہیں کی جائے گی، یونیورسل ٹروتھ دیکھ لیں، نمبر 1 یہ چیز۔ نمبر 2 ولا يقبل منها عدل، اور نہ کسی سے کوئی مالی تاوان، کوئی رشوت کے طور پہ چیز لی جائے گی کہ چلو جی پیسے لے کے چھوڑ دو۔ ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون، نہ ہی کسی کی سفارش کام آئے گی اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ دنیا میں بھی یہی ہوتا ہے نا، جان کے بدلے جان۔ یہ بہت کم کیسز میں ہمارے قبائلی علاقوں میں ہوتا ہے کہ جب کوئی لڑائی ہوتی ہے یا وہ کسی نے کسی کی بچی کے ساتھ نکاح کر لیا، وہ کہتا ہے جی آپ اس کی بچڑی لے جائیں، ایک جان کے بدلے دوسری جان۔ وہاں بھی قبائلی سسٹم میں ہوتا تھا، ایک بندہ ادھر سے قتل ہوتا تھا، وہ ادھر سے ایک کر دیتے تھے، حالانکہ وہ قاتل ضروری نہیں کہ وہ اسی قاتل کو قتل کریں، کوئی ایک بندے کو قتل کر دیا۔ یہ بھی نہیں ہوگا، نہ مال لیا جائے گا۔ دنیا میں آپ رشوت دے کے چھڑوا سکتے ہیں کسی کو جرم سے، یا جج کو رشوت لگا سکتے ہیں، لیکن آخرت میں نہیں، آخرت کا جج تو اللہ ہے، اور نہ ہی کسی کی سفارش قبول کی جائے گی۔ تو مجھے بتائیں یہ آیت نمبر 123 سورۃ البقرہ کی پڑھنے کے بعد کوئی شخص کسی پیر کا یہ دعویٰ قبول کر لے گا کہ میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ تمہیں بھی ساتھ نہ لے جاؤں؟ تو صرف وہ صحیح کرتے ہیں، آپ کو قرآن نہیں پڑھنے دیتے، ٹھیک ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن جس کے عمل نے اسے پیچھے کر دیا اس کا نسب اسے آگے نہیں لے کے جا سکے گا۔ سر یہ ذہن میں رکھیں، جو لوگ کہتے ہیں نا ہم سید ہیں، شاہ جی صحیح مسلم مولانا شریف نہیں، قیامت والے دن جس کے عمل نے اسے پیچھے کر دیا اس کا نسب اسے آگے نہیں لے کے جا سکے گا۔ اب آپ کو وہ حدیث سمجھ آئے گی جو بخاری مسلم دونوں میں ہے، اے میری بیٹی فاطمہ میرے مال سے جو تو نے لینا ہے مجھ سے لے لے، اگر اللہ کے حضور پکڑی گئی تو میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ اچھا یہ صرف فاطمہ کے لیے نہیں ہے، پھر نبی علیہ السلام نے کہا اے نبی کی پھوپھی تو بھی سن لے، اے نبی کے چچا تو بھی سن لے، اے نبی کے خاندان والوں تم بھی سن لو۔ حضور نے ایک ایک کو مخاطب کیا ہے، کیونکہ قرآن میں آیت نازل ہوئی تھی نا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈر سنائیے، تو اس ڈر میں آپ نے اپنی پھوپھی کو مخاطب کیا، اپنے چچا کو مخاطب کیا، اپنی بیٹی کو مخاطب کیا۔ تو وہ یہی چیز ہے۔ اچھا یہ جو آج ہمارے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے مسلمانوں کو یہ شفاعت کا کنسیپٹ ہے، تو یہ یار مطلب صحابہ اور اہل بیت کو کیوں نہیں تھا سمجھ آئی کہ یہ شفاعت جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے؟ کوئی ضعیف روایت بھی ہے کہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے، کسی سے عقیدہ قول، کسی تابعی کا قول، اس طرح تو ہے ہی نہیں ہے۔ عمل ہے پھر یقیناً اگر کسی کا عمل بہتر ہوا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے نسب کا فائدہ بھی اسے دے گا۔ یہاں دیکھ لیں بنی اسرائیل کو اللہ نے کہا میں نے سارے جہان والوں پہ فضیلت دی، کیوں؟ اولاد ابراہیم تھے، لیکن ضربت علیہم الذلہ بھی ان کے اوپر ہی آیا ہے۔ پھر اللہ نے یہ نہیں دیکھا کہ ابراہیمی ہے تو چھوڑ دیں ابراہیمی ہونے پہ۔ ہماری امت کے اندر بنو اسماعیل کو اللہ نے فضیلت دی تمام جہان والوں پہ، تو آپ دیکھ لیں کہ پھر حسن و حسین ہی جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، سیدہ فاطمہ ہی جنتی عورتوں کی سردار ہیں، نبی علیہ السلام کی جو اہل بیت ہیں ان کو ہی نسبت۔ پھر اسی طریقے سے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ خلافت جو ہے وہ قریش میں رہے گی۔ قریش کون ہے؟ بنی اسماعیل، غیر بنو اسماعیل میں سے کوئی خلیفہ نہیں بن سکتا۔ تو یہ آپ ساری چیزیں دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا یہ ساری چیزیں اس وقت فائدہ مند ہیں جب کسی کے اعمال بھی اچھے ہوں۔